رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی تکبیر تو اب بھی انہیں پتا ہے علم کیا چیز ہے۔ کبھی کھانے میں تکلیف ہو جائے ہم ایک دن برداشت نہیں کرتے ہیں گھر میں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی کھانے کو پرابلم ہو جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، تب پتا چلتا ہے کھانے کی کیا اہمیت ہے۔ جس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے کھانے کی فراوانی دی ہے، آج ہم کھانا کو ویسٹ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ ہمیں اہمیت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے مجھے دولت سے نوازا ہے، ہم پھر خرید لیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کھانے کی اہمیت ان سے پوچھئے جو گلیوں میں بھٹک رہا ہے، جو روڈوں پہ کھانے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، کسی کو کہہ رہا ہے بھیا مجھے کھانا کھلا دیجئے، ان کو پوچھئے کھانے کی اہمیت کیا ہے۔ اسی طرح آج علم کی اہمیت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن جو علم حاصل کر رہا ہے اپنے بچے کو گھر لے کے جائیے گا، اب اپنے بچے کو پوچھئے گا کتنی تکلیفیں کاٹ کر کے ہم ہو، ان کا آپا ہو، استاد ہو یا وہ خود بچی بہت سارے تکلیفوں کا سامنا کر کے آپ کا بچہ یہاں پہ پڑھتی ہے۔ اسی لیے آپ لوگ ان کا ہمت بنیے، ان کا حوصلہ بنیے، آپ اپنا پیٹ کاٹے، ایک ٹائم کھانا نہیں ملے گا چلے گا، بچے نہیں پڑھیں گے نہیں چلے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں بہنوں، آپ کو اپنے بچے کو پڑھانا ہی پڑے گا۔ اسی لیے بچے پڑھانے کے لیے اگر آپ کو تکلیف جھیلنا پڑے، آپ یہ مت سوچئے کہ میں اپنا بچہ کو مدرسہ میں دے دیا، میں اپنے بچے کو اسکول میں دے دیا، جیسے پڑھ رہی ہے پڑھنے دیجئے۔ نہیں، آج ہم یہ پروگرام نہیں بھی کرتے، ڈائریکٹ چھٹی کر دیتے چل جاتا، لیکن ہم آج یہ پروگرام کر کے آپ کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بچے کو 2 مہینہ جو پڑھایا، کچھ نہ کچھ تو پڑھایا، ایسے بٹھا کے نہیں رکھا، آپ کے بچے کا ٹائم برباد نہیں کیا، کیونکہ مجھے بھی پتا ہے آج آپ کو جواب نہیں دیں گے تو مجھے اللہ کے ہاں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ آپ میرا گریبان پکڑ لیجئے گا، مولوی صاحب، حافظ صاحب، آپ بچے کو پڑھانے کی ذمہ داری لیے تھے، آپ میرے بچے کو کیوں نہیں پڑھائے؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، وقت کی بہت کمی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ کچھ بولنا نہیں چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں سے یہی کہوں گا، آپ کی بچی یہاں سے جائے گی، گھر میں آپ ان کا نگرانی کیجئے، جیسا ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہیں۔ کہاں جاتی ہے، کس کے ساتھ ملتی ہے، کہاں بیٹھتی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، میں آپ کا گھر میں جا کے دیکھ نہیں سکتی۔ اور جیسا صحبت ہوتا ہے ویسے ہی انسان بنتا ہے۔ ہم اگر دارو پینے والا یا کوئی برے لوگ کے ساتھ میں گھوموں، ٹوپی لگا کر کے بھی گھوموں، لوگ بولے گا یہ حافظ صاحب، یہ مولوی صاحب بھی دارو پیتا ہے، بولے گا، کیونکہ صحبت ایسی چیز ہے اگر ہم غلط نہیں بھی کریں گے، غلط لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو مجھے غلط بولا جائے گا۔ آپ کے بیٹی کہاں گھومتی ہے، آپ کا بیٹا کہاں گھومتا ہے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے، کیونکہ وہ بچے کو معلوم نہیں ہے۔ آپ کو بتانا پڑے گا بیٹی یہ غلط ہے، بیٹی یہ صحیح ہے، موبائل مت چلاؤ، نماز پڑھو، نماز کے ٹائم میں پڑھو اور پڑھائی کے ٹائم میں پڑھنے بیٹھنا ہے۔ روزانہ جتنا پڑھ کے گئی ہے اس کو یاد کرنا ہے، تاکہ کل 8 دن بعد 10 دن بعد جب دوبارہ اس مدرسے میں آئے تو اس کو وہ والا دوبارہ یاد نہ کرانا پڑے۔ ہم لوگ بہت ساری مشکلوں کا سامنا کر کے، بہت تکلیف کاٹ کر کے انہیں یاد کرائے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ 10 دن میں جا کر کے بالکل گانا، مووی، فلم میں یا موبائل میں ٹائم لگا دے اور یہ جو پڑھائی کر کے جا رہی ہے بھول جائے۔ آپ کا بھی 2 مہینہ برباد، ہمارا بھی 2 مہینہ برباد ہو جائے گا۔
میرے محترم بزرگوں دوستوں، انہی چند نصیحتوں کے ساتھ میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بات کہی آپ عمل کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔